مل بر حسن الخلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قد صدق نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم حبیب الہی عرشوں کے راہ حسنین کے نانا سیدہ کے بابا امت کے غم گسار انسانیت کے محسن شاہ خوباں ماہ حسینہ راحت انس و جاں مونس دل شکستگاں ہادی برحق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طیب و طاہر دربار میں آراضی درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کے انتہائی ایمان افروز روحانیت ساز اور دامن مراد سے مالا مال کرنے والے لمحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی آپ احباب کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بندگی کے ٹوٹے پھوٹے سجدے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ خطبہ کے اندر اس ناچیز نے آپ احباب کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کائنات کے معلم، انسانیت کے محسن، ہمارے چارہ سال اور مربی اور مشفق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی لب کھولے تو جو میرے نبی کے زبان سے نکلا قیامت تک کے لیے نور بن گیا۔
انسانیت کے لیے سرور بن گیا، اور وہ نور اور سرور قیامت کی صبح تک لوگوں کو منور کرتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ شان اور کمال عطا کیا ہے کہ میں ایک بار لب کھولوں اور چند لفظ اپنے منہ سے نکال دوں، سارا زمانہ اس کے معنی کرتا رہے، اس کا مفہوم اور معنی ختم نہیں ہوتا۔ جو حکمت اور دانائی، جو خوبی اور جو وصف اور جو حقائق اور معارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، لیل و نہار کی گردش جاری و ساری ہے، لیکن حضور کا دیا ہوا نور، حضور کی عطا کردہ حکمت، حضور کی عطا کردہ دانائی آج بھی اسی طرح باقی ہے، جاری و ساری ہے، اور قیامت تک جاری و ساری رہے۔ آج خطبہ کے اندر میں نے وہ الفاظ تلاوت کی ہیں جو حضور کی زبان پاک سے نکلے ہیں، حدیث مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل بر، نیکی کیا ہے؟ یہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نیکی، اس کو عربی میں بر کہتے ہیں، بر نیکی۔ پوچھا گیا مل بر، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے؟ سوال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود تعلیم ارشاد فرمائی، علم دیا، فضل کیا۔ جس کو رب تعلیم دے، جس پر رب فضل کرے، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہے۔ علم خدا نے دیا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو علم خدا نے دیا ہے، حضور کو سکھایا خدا نے ہے، حضور کو پڑھایا خدا نے ہے، حضور کو بتایا خدا نے ہے۔ اور جب خدا سکھائے، خدا بتائے، خدا پڑھائے اور خود فرمائے کہ میں نے علم دیا ہے، فضل کیا ہے اور وہ سکھا دیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، فضل عظیم ہے، آپ بتائیں کہ کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ جب اللہ فرمائے کہ میں نے بڑا فضل کر دیا ہے، علم بھی میں نے عطا کیا، آپ ذرا توجہ کریں گے تو بات بڑی خوبصورت آپ تک اتر جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ کملی والے کو علم بھی میں نے عطا کیا ہے، اور کملی والے پر فضل بھی میں نے دیا ہے، فضل عظیم، فضل عظیم۔ چند چیزیں قرآن میں عظیم بیان ہوئی ہیں جن کو اللہ نے عظیم کہا ہے، چند چیزیں ہیں، ان میں ایک شرک فرمایا، یہ ظلم عظیم ہے۔ کملی والے کے خلق کے بارے میں فرمایا خلق عظیم ہے۔ قیامت کے زلزلے کے بارے میں فرمایا کہ بڑا زلزلہ ہے۔ اسی طرح فرمایا میں نے اپنے نبی پر جو فضل کیا ہے فضل عظیم ہے۔ نبی کا خلق عظیم، توجہ کرنا، نبی کا خلق عظیم، نبی پر فضل عظیم۔ کیا شان ہے کملی والے کی کہ رب نے خلق بھی عظیم عطا کیا اور فضل بھی عظیم عطا کیا۔ 10 چیزیں ہیں عظیم، ان میں حضور کا خلق بھی عظیم، حضور پر جو فضل ہوا وہ فضل بھی عظیم۔ اب
जिस पर अल्लाह का फजल हो जाए, जिसको खुदा बढ़ाए, उसके मकाम और मर्तबा और शान का कोई अंदाजा कर सकता है? आदमी किसी अच्छे उस्ताद से पढ़कर आए तो वो फूले नहीं समाता कि मैं फलां उस्ताद का पढ़ा हुआ। अच्छे उस्ताद से कोई काम सीख ले, वो कहता है मुझे मामूली ना समझना, मेरे उस्ताद का पता है, मैंने फलां उस्ताद से सीखा। इसी तरह आप कोई काम भी किसी अच्छे आदमी से, एक्सपर्ट से सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप फख्र करते हैं, हवाला देते हैं। क्या शान है उस पैगंबर की जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया याद रखो कमली वाले को कुरान किसी और ने नहीं सिखाया, तुम्हारे रब ने सिखाया। जिसे रब कुरान सिखाए, जिसे रब तालीम दे और जिस पर रब फजले असीम करे, उसकी बारगाह में जब कोई पूछने के लिए आता है, मांगने के लिए आता है, तो वो इल्म के, दानाई के, हिकमत के, दानिश के, फजल के, कमाल के, हुनर के, फन के दरवाजे खोल देता है कि मैं कोई आम हूं, मुझे रब ने सिखाया है, मुझे रब ने अता किया है। कोई मांगने आता है तो हुजूर दरिया बहा देते हैं, कोई पूछने आता है तो हुजूर माला माल फरमा देते हैं। और अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ सोने माबूद तेरी बारगाह में कोई आए और आकर सवाल करे तो ना नहीं कर। ऐ मेरे महबूब उसको झिड़कना नहीं कि ये तू ये मांगने आ गया है। आप बड़े दानात सियाने लोग बैठे हो, दुनिया में कोई दुकान ऐसी है जहां से अकल मिले? कोई आपने आज तक सुना हो कि दुनिया की फलां दुकान ऐसी है जहां से अकल मिलती है? या किसी ने बताया हो कि फलां आदमी ऐसा है जो अकल तकसीम करता है? क्या शान है अल्लाह के रसूल की। आने वाला अकल मांगता है, मेरा नबी भूख भर कर अकल अता करता है। इसलिए कि हुक्म है वह अम्मस्साइला फला तनहर। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब आपने ना नहीं करनी। कोई इल्म मांगे तो इल्म देना है, कोई हुस्न मुआशरत मांगे तो हुस्न मुआशरत अता करनी है। जो मांगे आपने अता करना है, इसलिए कि आपको मैंने अता किया है और दुनिया में बांटने के लिए अता किया है, तकसीम करने के लिए अता किया है। तो आने वाला आता है, आप तवज्जो रखें, ये सारी बात अर्ज करने का मकसद है कि जब हुजूर की बारगाह में कोई आता है, हुजूर करम के दरवाजे, जूदो सहा के दरवाजे खोल देते हैं। आने वाला क्या आकर मांग रहा है, पूछ रहा है, मल बिर्रो, नेकी क्या है? सवाल क्या था? नेकी क्या है? बोलिए क्या सवाल था? नेकी क्या है? नेकी किसे कहते हैं? नेकी क्या है? मल बिर्रो, नेकी क्या है? ये सवाल था। कमली वाले ने इसका जवाब अता किया। नेकी किसे कहते हैं? आप कहते हैं फलां आदमी बड़ा नेक है, या मैं ये नेकी का काम कर रहा हूं। ये तो इल्म होना चाहिए, नेकी है क्या? नेकी कहते किसे हैं? नेकी किस चीज का नाम है? पूछने वाले ने जब ये पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी किसे
हुजूर ने जो जवाब इरशाद फरमाया अल-बिर्रो नेकी, अल-बिर्रो नेकी। सवाल यही था अल-बिर्रो नेकी क्या है? फरमाया अल-बिर्रो नेकी हुस्नुल खुल्क, फरमाया अच्छे अखलाक का नाम नेकी है। अच्छे अखलाक का नाम नेकी है। अगर किसी के अखलाक अच्छे हैं, अखलाक कहते किसे हैं? अखलाक की तारीफ क्या है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बड़े आम फहम अंदाज में आप फरमाते हैं कि आदमी कोई काम करे और उस काम के करते वक्त तकल्लुफ, बनावट, दिखावा, रियाकारी कोई चीज शामिल ना हो, ऑटोमेटिकली इंसान बगैर इरादे के, बगैर नियत के नेकी करने का पाबंद उसकी तबीयत बन जाती है। उस तबीयत को खुल्क कहते हैं। बाद लोग तवज्जो करें, मैं थोड़ा सा खोलता हूँ। बाद लोग किसी के सामने ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि पता लगे कि ये बड़ा अच्छा आदमी। किसी आदमी को देखा, उसके सामने आपने आप को ऐसे पेश कर दिया, प्रेजेंट कर दिया कि क्या बात है जी। या माहौल देखा कि लोग मुझे देखेगा और कहेंगे क्या बात है जी। फरमाया नहीं, आपकी आदत बन जाए, आप हैबिचुअल हो जाएं, खूगर हो जाएं, आदी हो जाएं, आप सोचे समझे बगैर नेकी करते हैं, कोई बनावट नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं, आपकी आदत बन जाती है नेकी के काम करने की। वो आपकी आदत जो गैर इरादी तौर पे आपसे नेकी करवा रही है, वो आपका अखलाक है। वो आपका आप पे नहीं बन बैठा जी। आपकी आदत बन जाए कि कोई देखता है या नहीं देखता, कोई तारीफ करता है या नहीं करता, कोई मौजूद है या नहीं मौजूद, आपकी तरबियत ऐसी हो गई, आपको किसी ने तैयार ऐसा कर दिया, आप काम ही ऐसे करते हैं जो अच्छे हैं, तो ये अच्छे अखलाक हैं। हुजूर से क्या पूछा गया था? नेकी क्या है? तो हुजूर ने जवाब क्या इरशाद फरमाया? अच्छे अखलाक नेकी। अच्छे अखलाक नेकी, यानी आपकी तबीयत ऐसी तैयार हो जाती है, आप ऐसा सीख जाते हैं कि आपको बगैर सोचे समझे आपकी आदत हो गई अच्छा काम करने की। तो ये आदत आपकी अच्छे अखलाक क्या है? हदीस पाक अर्ज करने लगा हूं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमा थे, एक आने वाला आदमी आया और उसने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन क्या है? सवाल क्या था? दीन क्या है? दीन क्या है? फरमाया तेरे अच्छे अखलाक तेरा दीन है। तेरे अच्छे अखलाक तेरा दीन है। अगर तेरे अखलाक अच्छे हैं तो वो तेरा दीन है। वो आदमी सामने से आया था, हुजूर जहां बैठे थे ना, तशरीफ फरमा थे, वो आदमी वहां से आया, फ्रंट से आया और उसने क्या पूछा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन क्या है? फरमाया हुस्ने खुल्क, अच्छे अखलाक दीन है। वो आदमी दाईं तरफ से होकर आया, दाईं तरफ से, सामने से आया था, पूछा दीन क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अच्छे अखलाक। वो आदमी दाईं तरफ से होकर आया, हुजूर की दाईं तरफ से।
پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ دین ہے، یا رسول اللہ میں پھر پوچھتا ہوں کہ دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حسن خلق۔ حسن وہ آدمی بائیں طرف سے ہو کر آیا، ڈائریکشن اس نے چینج کی، اب پوچھتا ہوں کہ دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حسن خلق۔ سامنے سے آیا اور پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا حسن خلق۔ دائیں طرف سے آیا، پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا حسن خلق۔ بائیں طرف سے آیا اور پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا حسن خلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ حضور نے ویسے اپنے بارے میں بھی فرمایا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ فرمایا میرے رب نے کائنات میں مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں اچھے اخلاق مکمل کروں۔ کیا مکمل کروں؟ حضور نے آنے کا مطلب جو بیان کیا ہے، مقصد بیان کیا، فرمایا بعثت، مجھے بھیجا گیا، میری بعثت ہوئی ہے لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق لوگوں کے مکمل کروں، لوگوں کے سامنے ایسا کردار، ایسا رویہ، ایسا حسن سلوک، ایسی حسن معاشرت پیش کروں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے خلق کو دیکھیں اور لوگوں کے اچھے اخلاق مکمل ہو جائیں۔ بعد اہل محبت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑا لطیف اور باریک نکتہ ہے، اہل درد نے، اہل محبت نے، اہل شوق نے بڑا خوبصورت نکتہ ہے، اس کو بیان کیا کہ جو حضور نے کیا، جو حضور نے کیا، کہو سبحان اللہ، جو حضور نے کیا یا جو حضور سے ہوا، رب نے اسے ہی نیکی بنا دیا۔ جو کملی والے نے کیا، جو حضور نے کیا، جس کا حکم دیا، جو کر کے دکھایا، خدا کو اپنے معبود کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اسے اخلاق بنا دیا، اور حضور نے فرمایا میں آیا ہی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ جس نے یہ پوچھا تھا دین کیا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا حسن دین کیا؟ حسن۔ کتنی بار اس نے سوال کیا تھا؟ پہلی دفعہ سوال کس طرف سے کیا تھا؟ دوسری دفعہ سوال کس طرف سے کیا تھا؟ دائیں طرف سے۔ اور تیسری دفعہ سوال کس طرف سے کیا تھا؟ اب وہ چوتھی مرتبہ سوال کرنے لگا۔ 3 بار پوچھ چکا ہے کہ دین، اور حضور فرماتے ہیں حسن خلق۔ اب وہ چوتھی بار پوچھنے لگا ہے۔ جب اس نے چوتھی بار پوچھا نا تو تھوڑا سا سوال کو بدلا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب بھی پوچھا ہے دین کیا ہے تو آپ نے بتایا ہے حسن اچھے اخلاق۔ اب مہربانی فرمائیں یہ بتا دیں اچھے اخلاق کیا ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ اچھے اخلاق یعنی ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اخلاق، اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں۔ اب جو بات حضور نے ارشاد فرمائی توجہ سے، فرمایا معاف کرنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ معاف کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی یہ رویہ اختیار کر لو، یہ عادت بنا لو، اپنی اخلاق بنا لو، معاف کرنا۔ ایک دانا نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے تو وہ ایک ہی جملہ لیکن دانائی کا جہان سمٹ آتا ہے۔ بعض دفعہ لطیف ذوق کے مالک لوگ ہوتے ہیں
وہ ایک جملے کے حسن میں معنی کا میننگ کا جہان امڑتا دیکھ کر قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو سعادت نصیب ہوتی ہے جن کا ذوق سلیم ہوتا ہے، فطرت پاکیزہ ہوتی ہے، انداز لٹریری ہوتا ہے، وہ پسند کرتے ہیں کوئی اچھا لفظ ملے، اچھا معنی ملے، اچھا مفہوم ملے، ان کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایک جملہ کسی دور میں پڑھا تھا، ایک دانا آدمی نے لکھا تھا کہ جو معاف کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، توجہ سے، جو معاف کرتا ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے یہ جملہ بڑے سالوں پہلے پسند آیا تھا، جو معاف کرتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے۔ آپ پھر غور کریں، معاف کرنے والے کو معافی مل جاتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اس سنہری جملے کا، اس سرمدی جملے کا، اس خوبصورت جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں، بدخلقی اور دیگر برائیاں معاف کرتا ہے، غلطیاں معاف کرتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کا رب اسے معاف کرتا ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے رب، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے، معاف کرنے والے کو معافی مل جاتی ہے۔ حضور سے کیا پوچھا گیا، یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو حضور نے پہلے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا؟ معافی کو لازم پکڑو، معاف کرو لوگوں کو، یعنی لوگوں کو معاف کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ آپ اگر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، اپنے معاشرے کے اندر بہت کم روش ہے معاف کرنے کی۔ جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں۔ یہ دنیا سے جب آدمی چلا جاتا ہے تو ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ جانے والے کو معاف کر دو؟ تم معاف کرو گے تو اس کا کام بھی بن جائے گا، رب تمہیں بھی معافی عطا فرمائے، رب تمہیں بھی معافی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا حسن خلق میں، فرمایا پہلے نمبر پر معافی، فرمایا جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تعلق توڑے، یعنی اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ کوئی آپ دیکھتے ہیں، روزانہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہوتا ہے، یا کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے، یا سمجھنے والا غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ کو پتا نہیں کہ یہ کیوں دور بھاگتا ہے۔ تو کیا نسخہ دیا؟ فرمایا جو تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑو، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ فرمایا یہ حسن خلق میں سے، یہ حسن، یہ میرا اور آپ کا دین ہے۔ حسن خلق کیا ہے؟ دین۔ فرمایا جو تعلق توڑتا ہے اس سے، یہ بندہ منہ تے ہاتھ پھیر کے مچھاں نوں وٹ دے کے طرح طرح دے اول فول کرے تو اس کا نہ دین بچتا ہے نہ کچھ اور بچتا ہے۔ فرمایا جو منع کرے، تیسرا جو منع کرے اسے عطا کرو۔ جو ہاتھ روک لیتا ہے تمہیں کچھ نہیں دیتا، جو منع کرتا ہے اسے عطا کرو۔ فرمایا ظالم کو معافی دو، رہنمائی کرو۔ فرمایا یہ حسن خلق میں آتا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں جڑا بندہ چھڑا سس کے گلاں کرے کوئی اچھے اخلاق کا بات نہیں۔ اچھے اخلاق کا تعلق آپ کے رویے سے ہے، آپ کے عمل سے ہے۔ اچھا بولنا یا مسکرانا یہ تو ایک گوشہ ہے،
لیکن اچھے اخلاق کا تعلق آپ کی روش سے ہے، رویے سے ہے، بیہیو سے ہے۔ آپ اگر حسن سلوک نہیں کرتے، اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتے، اپنا عمل ٹھیک نہیں کرتے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ کا دین اچھا نہیں، آپ کا دین اچھا نہیں، تو آپ سوچیں ٹھکانا کیا۔ میں ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں، بس اس کے بعد وقت بھی ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا، جس کو بولو ایمان مخلوق ہے، ایمان جسے رب پیدا کرے نا اسے ہم مخلوق کہتے ہیں۔ خالق اللہ ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے۔ مثال کے طور پر عقل مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ محبت مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ جو اللہ پیدا کرے، ہمارا خالق پیدا کرے، وہ مخلوق ہے۔ ایمان بھی مخلوق ہے، میرے رب نے ایمان کو پیدا کیا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جو لوگ ہوں گے انہیں یاد ہوگا، جو نہیں وہ سن لیں، ایمان کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، یعنی کبھی اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی اس کا گراف ایک بیج کی طرح ہے ایمان۔ جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان کا پودا لگ جاتا ہے، ایمان کا پودا اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر انحصار ہے، آپ پر یہ بات موقوف ہے کہ آپ اس بیج کا جسے ایمان کہتے ہیں آپ جاری کرتے ہیں یا غفلت کرتے ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے نا لا الہ، اس سے ایمان کا درخت لگ گیا ہے۔ اب اس درخت کا لحاظ رکھنا، اس کو پانی دینا، آبیاری کرنا، اس کی بڑھوتری نشو و نما کا خیال رکھنا، اس پر لگنے والے برگ و بار کا خیال رکھنا، پھل پھول کا خیال رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایمان کے بعد نیکی کرتے ہیں تو وہ درخت بڑھ رہا ہے، اور اگر ایمان کے بعد ایک دن بھی مسجد میں نہیں گئے، قرآن نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کسی کے کام نہیں آئے، کسی کو معافی نہیں دی، رستے بنوائے نہیں، فلاح عامہ کے کام نہیں کیے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کیا، معاملات کو درست نہیں کیا، آپ کا درخت مرجھا رہا ہے اور ممکن ہے سوکھ جائے۔ اور اگر آپ اس درخت کی آبیاری کریں گے آپ کا درخت بڑھے گا، آپ کا درخت بڑھے گا۔ حضور نے فرمایا جب میرے اللہ نے ایمان کو پیدا کیا، ایمان مخلوق ہے، ایمان اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو ایمان نے کہا، ایمان نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا نام ایمان رکھا ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ ایمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور ایمان نے پیدا ہونے کے بعد کیا کہا؟ اے اللہ تو نے مجھے ایمان پیدا کیا ہے، ایمان بنایا ہے، میرا نام ایمان رکھا ہے، مجھے طاقت دے،
مجھے سٹرینتھ دے، مجھے مضبوط کر، طاقت دے۔ تو حضور نے فرمایا میرے اللہ نے ایمان کو طاقت دی دو چیزوں سے۔ توجہ ہے، ہونی چاہیے۔ ایمان پیدا ہوا، ایمان نے قوت مانگی، اور اللہ نے ایمان کو طاقت دی۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے دو چیزیں چنی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا حسن خلق، حسن خلق۔ دوسری چیز فرمایا صحابت، صحابت، صحابت۔ فرمایا یہ دو چیزوں کو ایمان کی طاقت کے لیے رب نے چنا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے ایمان کو پروموٹ کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ پہلی چیز حسن اور دوسری چیز صحابت ہونا، دل کا کھلا ہونا، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے خرچ کرنا، صحابت۔ میں نے کسی دور میں آپ کسی کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید یاد ہو یا نہ ہو، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب حضور دنیا میں آئے اس وقت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں۔ روم کی تہذیب، یونان کا فلسفہ، ایران کی تہذیب، یہ بڑی بڑی تہذیبیں تھیں۔ ان کا کوئی جوڑ روم، یونان، ایران، بڑی بڑی تہذیبیں تھیں۔ حضور اس تہذیب میں بھیجے گئے جس میں صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ کو چاہیے تھا اپنے محبوب کو بھیجنا ہے تو یونان میں فلسفے کا طب کا عروج تھا، وہاں تھے۔ روم کی تہذیب عروج پہ تھی، تمدن عروج پہ تھا، وہاں تھے۔ ایران کی تہذیب، رہن سہن زمانے کو مات دے رہا تھا، حضور وہاں آتے۔ رب نے اپنے محبوب کے لیے وہ خطہ چنا جہاں ٹوٹل 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کسی تہذیب میں، کسی فلسفی فیلڈ میں، کسی سویلائزیشن میں، کسی ترقی یافتہ قوم میں نہیں بھیجا، بلکہ عرب کے بدوؤں کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آخر سر جوڑے لوگوں نے، دانا لوگوں نے، زمانے کھپائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سمجھ آئی کہ روم، جسے آج کل اٹلی کہتے ہیں، ایران، یونان، ان کی تہذیبیں بڑی تہذیبیں تھیں، لیکن ان خطوں کے لوگ سخی نہ تھے۔ عرب والے انپڑھ ضرور تھے، جاہل ضرور تھے، لیکن صحیح تھے۔ کملی والے کو بھیجنے کے لیے رب نے جو خطہ چنا وہ چنا جہاں کے لوگ صحیح تھے۔ اب سمجھے آپ بات؟ کوئی بات سمجھے؟ کوئی پلے پڑا؟ فرمایا ایمان کو دو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں، گروتھ ہوتی ہے ایمان کی۔ پہلی چیز حسن خلق، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ حضور آئے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو اونٹ نہیں چرا سکتے تھے امیر المومنین بن گئے۔ حسن خلق، حسن خلق۔ اور دوسرا صحابت، صحابت۔ فرمایا یہ دو چیزیں ایمان بڑھاتی ہیں، دو چیزیں کون کون سی؟ حسن خلق اور صحابت۔ جب آپ کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ توڑنے والے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو
अता कर रहे होते हैं, आपका ईमान बढ़ रहा होता है। फरमाया हुस्न खुल्क और सहावत से ईमान बढ़ता है, और ईमान की ताकत हुजूर ने फरमाया दो चीजों से काम होती है। इसका वो अपोजिट है, उलट है, मुतजाद है। फरमाया बुखल, क्या कंजूसी जिसे आप कहते हैं, माइजर होना, कंजूसी। फरमाया कंजूस आदमी का ईमान कभी नशो नमा नहीं पाता, बढ़ता नहीं। कंजूस आदमी, कंजूस आदमी जो है ना, उसका ईमान कभी बढ़ता नहीं। दूसरा फरमाया बदखुल्क, जिसके अखलाक अच्छे ना हो, उसका ईमान कभी। कंजूस आदमी का ईमान कभी नहीं बढ़ता। अब बड़ी गहरी बात आपकी खिदमत में रखने लगा हूं, इससे दें थोड़ा जल्दी आज करेंगे। मेरे ज़हन में है कि बाबा जी हमारे पक्के मुक्तदी भी थे, नवासी भी थे, तो उनके जनाजे के लिए, लेकिन ये बात आप नोट करें, जो बात मैं अर्ज करने लगा हूँ। हुजूर ने फरमाया जो मेरा नाम सुने, सुभान अल्लाह। किसने फरमाया? जो मेरा नाम सुने और दरूद ना पढ़े, दरूद ना पढ़े। हुजूर ने फरमाया मेरा नाम सुने, दरूद ना पढ़े और दरूद ना पढ़े। फरमाया वो बखील है, वो बखील है। बखील कहते हैं कंजूस को, माइजर। फरमाया बखील वो है जो मुझ पर दरूद ना पढ़े, यानी हुजूर दे दरूद पढ़न दे नफी करे, कदे ख्याल ना करे, तवज्जो ना करे, हुजूर दा ना आवे और सोची पै जाए कि हुण की करा। फरमाया जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद ना पढ़े वो बखील है। अब समझो कि हुजूर ने बखील कहकर क्या इशारा दिया? फरमाया उसके ईमान का दरख्त सूख जाएगा, हरा नहीं होगा। जो मुझ पे दरूद पड़ेगा रब उसके ईमान के दरख्त को बढ़ा देगा। फरमाया बखील लोगों से दूर, बखील जन्नत से दूर, बखील खुदा से दूर, बखील के मुकद्दर में दूरी है और सभी की किस्मत में हुजूरी है। बखील फासला पैदा करता है अल्लाह से भी, लोगों से भी। कभी आपने देखा हो कि कंजूस आदमी के लोग करीब होते हो? नहीं। इसलिए जब हातम ताई की बेटी हुजूर की बारगाह में आई थी, हुजूर ने अपनी चादर भी अता की थी और इज्जत भी की थी, और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था सखी बाप की बेटी है, सखी बाप की बेटी है, तबीयत से बुखल निकालो, अच्छे अखलाक पैदा करो। ये जो बुखल है ना, ये लोगों से भी तुम्हें दूर कर देगा, ये बुखल तुम्हें अल्लाह से भी दूर कर देगा, ये बुखल तुम्हें जन्नत से भी दूर कर देगा। और अगर सखी बन जाओगे, मैं ये नहीं कहता कि जो जेब में वो निकाल दो वो सखी होता है, नहीं, सोच का सखी होता है। हमने वो सखी भी देखे हैं जिनके, जैसे वो मियाँ साहब ने पंजाबी में कहा ना, माला वाले, हाँ, वो वैसे बात नहीं है, सखियां माल नहीं होता। सखी एक आपकी फिक्र है, सहावत एक आपका आइडिया है, सहावत आपकी आइडियोलॉजी है, सहावत आपका एक एक्शन है, एक रिस्पांस है। अगर वो आपके ज़हन में जन्म लेता है तो आप मखलूक के भी करीब हैं, खुदा के भी करीब हैं और जन्नत के भी करीब हैं। अब फैसला, बाकी बातें जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पर। आज 2-3 बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी। ईमान बढ़ता भी है और जब आप सहाबत कर रहे होते हैं
آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب آپ اچھے اخلاق ایمان کرتے ہیں۔ اس کے الٹ آج ایمان کم ہوتا ہے۔ آپ کی کورٹ میں فیصلہ ہے، آپ ایمان بڑھانا چاہتے ہیں یا کم؟ اللہ تعالیٰ میں ایسی توفیق دے کہ ہمارے ایمان بڑھے، ہمارے ایمان کی نشو و نما، ہمارا ایمان پنپ جائے، بڑا درخت بن جائے۔ اگلے جمعے یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے ایمان کی مثال دے کر قرآن میں سمجھایا ہے کہ ایمان کا درخت کیسا ہے۔ ایمان کا پورا اللہ نے نام لے کر سمجھایا ہے کہ اس درخت کی شاخیں کیسی ہوتی ہیں، جڑیں کیسی ہوتی ہیں، تنا کیسا ہوتا ہے، پھل کیسا ہوتا ہے، اس کا پھیلاؤ کیسا ہوتا ہے۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ نے بیان کی ہے، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی، کا شجرۃ طیبہ، فرمایا وہ ایک درخت ہے، اس پر بات ہوگی۔ یار زندہ صحبت باقی وما تو ہی